اب میں شیخ کے خطاب کے بعد جماعت کے ایک معروف اور ممتاز قلمکار، مشہور اور معروف دائی اور مربی حضرت مولانا مطیع اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ، جو مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات جھنڈا نگر نیپال کے استاد حدیث اور وہاں سے نکلنے والے ماہنامہ ترجمان نور توحید کے ایڈیٹر ہیں۔ آپ کا آبائی وطن شیشانیہ ہے، یہاں کے احباب گرامی جانتے ہوں گے اکثر و بیشتر۔ یہ شیخ کے تئیں مختصر تعارفی کلمات کے ساتھ میں آپ سے بصد احترام ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض ہونے کا موقع عنایت کریں۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا مطیع اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن اللہ تعالی یقول فی کتابہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون۔ میں بلا کسی تمہید کے اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ صرف ایک ہی تمہیدی بات کہ اللہ کے شکر کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس مسجد کے تمامی ذمہ داروں کا، اور میری جانکاری کی حد تک میرے بہت ہی عزیز یہاں کے جو موقر امام ہیں اور جن سے میرا رابطہ رہا اس سفر کے حوالے سے بھی، آپ لوگوں نے اس مجلس وعظ کا اہتمام کیا۔ اللہ جل وعلا سب کو جزائے خیر دے۔ میں جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ مجھے کچھ کہہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، یہی آیت اعراف جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے لباس، پوشاک بنو آدم کا، زیبائش و آرائش بنو آدم کی، اور اس طرح سے ہم مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ لباس کا اتنا ہی معنی نہیں ہے کرتا پاجامہ یا اور نام لیتے جائیے۔ میں جو لباس سے مراد لے رہا ہوں اور زینت سے مراد لے رہا ہوں، اور یہی صحیح ہے کہ پورا ہمارا پیکر انسانی ظاہری طور پر کیسا نظر آنا چاہیے، پوری شخصیت ابن آدم کی، اور ہم تو اللہ تعالی والا کے احکام کے تابعدار بندے، اس کے دین اسلام کے پیروکار بندے، ہمیں کیا پہننا اوڑھنا چاہیے وہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پورا
جسد انسانی پورا ہمارا پیکر سر کے بال سے لے کر کے اور پاؤں ہاتھ سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کیسا ہونا چاہیے، یہ ہے اصل لباس زینت کا کامل مفہوم۔ اس سلسلے کی صرف بنیادی باتیں اشارے میں آپ لوگ بہت سمجھدار لوگ ہیں، بہت سمجھدار حضرات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مختصر گفتگو سے آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے ابتدائی، ہم سب انسانوں کے باپ آدم، ان کے زوج، ان کے جوڑے حوا علیہم الصلاۃ والتسلیم، اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے والا ایک کردار ابلیس۔ آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ، سورہ آراف، سورہ طٰہٰ اور اس کے علاوہ بھی مقام پر یہ بات پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور ان کے جوڑے حوا دونوں کو شجرہ سے منع کیا۔ ہوا کیا پھر؟ ابلیس نے دونوں کو وسوسہ دلایا۔ قرآن کی تعبیریں اللہ جل وعلا کے کلام میں خالی آدم کے حوالے سے بھی ذکر ہے کہ وسوسہ دلایا آدم کو، اور بعض آیتوں میں ہے فوسوسہ لہما بھی ہے، دونوں کو وسوسہ دلایا، قسمیں کھائیں، اپنی خیر خواہی کا یقین دلانا چاہا، فریب کا شکار بنایا۔ شجرہ کا جیسے ہی پھل، اور قرآن کی تعبیر ہم پھل بھی نہ کہیں، اگر قرآن کی تعبیر ہی کہ شجرہ کو چکھا، کھایا کا بھی لفظ ہے۔ ہوا کیا؟ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى۔ اسی تاریخ کو بھی یہ بیان کرنا ہے اور یہ یاد دلانا ہے کہ ابلیس کے بہکاوے میں آنے پر شجرہ کا پھل یا شجرہ چکھنے کھانے پر ہمارے ابوین آدم و حوا بے لباس ہو گئے، دونوں کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، دونوں کے سوآ، شرمگاہ کے لیے یہ تعبیر ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ہاں فرجین کے لیے دونوں ظاہر۔ یہاں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، نکتہ یہ ہے، ذہن نشین ہے، کہ اللہ جل وعلا نے آدم اور ان کی بیوی حوا، اور اس طرح سے گویا تمام بنو آدم ان کی نسل کے اندر فطری طور پر غیرت، حیا، شرم، ستر پوشی کی قوت ودیت کی ہے۔ فوراً قرآن کی تعبیر فَاتَّفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، یہ دونوں جنت کے پتوں کو ایک بعد دیگرے تہ بتہ کرتے ہوئے اپنے سوآ کو چھپانے لگے۔ بنو آدم کی فطرت ہے میرے بھائیوں کی اس کی شرمگاہ کھلی نہ ہو،
اس پر کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے، اس کو چھپانا ہی چھپانا ہے۔ اور یہ بات اب اتنی بات کے بعد یاد رہے کہ لباس کی قیمت اس اعتبار سے بھی ہے وہ لباس، اور لباس کی وہ مقدار، اور لباس کی وہ شکل و صورت کہ جس سے پردہ پوشی ہو اور سوء چھپ جائے، یہ واجب ہے، فرض ہے۔ لیکن آج کی ملحد دنیا، آج کے فساق و فجار، بہتیرے اہل کتاب یہود و نصارہ میں کے اور ان کے طریق پہ چلنے والے یہ چاہتے ہیں، یہی ہے جنود ابلیس، من الجن تو ہے ہی، من الانس بھی اس کی ذریت اور شیاطین ہیں، آج چاہتے ہیں اور کافی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں کہ جیسے ابلیس نے ماں باپ آدم و حوا کو بے لباس کر دیا تھا جنت میں، اور انہوں نے جلدی سے اپنے شرمگاہوں کو ڈھانپنا اور چھپانا شروع کر دیا تھا، لیکن آج کے سوداگران عصمت اور یہ تاجران عزت و آبرو اپنی ہر تدبیروں کے ذریعہ اس کوشش میں ہیں، اور میں نے کہا کافی حد تک کامیاب ہیں کہ آج بنو آدم مرد و زن سب کی بات ہے، اور بالخصوص بناتے آدم یہ بے لباس ہو جائے، عریاں ہو جائے، ان کے سوا نظر آتے رہیں۔ نظارے کر لیجئے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ جس کی دلیل دینے کی ضرورت ہے، حالات اور یہاں سے ہمارے لیے لباس کی، کتاب و سنت کی روشنی میں لباس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں لباس کی، اسوہ طیبہ کی روشنی میں لباس کی، اور اس طرح سے اسباب زینت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور مسئلہ میں بڑے اختصار کے ساتھ رکھ رہا ہوں، اسی بات کو تو اللہ جل وعلا نے اپنی نعمت کا یہاں ذکر کیا ہے کہ یا بنی آدم، اے بنو آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم وریشا، ایسا لباس کہ جو تمہارے شرمگاہوں کو چھپا دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے، کسی کو اب دکھائی نہ دیتا ہے، وہ لباس اللہ تعالیٰ نے اتارا جنت سے۔ یہ انزال کا لفظ یہ اللہ کے حکم سے اترا ہوا لباس ہے، اس لیے انزال کا لفظ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم وریشا، ان دونوں لفظوں کے ذریعہ دو مقاصد لباس کے بیان کیے گئے، ایک لباس اتارا کہ جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا، اور یہی لباس تمہاری زینت و آرائش کا بھی کام دیتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ بات یاد رہے کہ لباسا یواری سوآتکم یہ واجب لباس ہے، اور اسلام میں اور اسلام کی شریعت میں ستر عورہ واجب ہے، حتیٰ کہ انسان تنہائی میں بھی ہو تب بھی، جماعت میں ہو تب بھی، یجب ستر العورت فی الملأ والخلاء، ضروری ہے کہ انسان اپنے شرمگاہوں کو ڈھانپے رکھے، عام لوگوں کی مجلسوں میں ہو تب بھی، ان کے سامنے ہو تب بھی، حتیٰ کہ خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے اپنے گھر میں اور اپنے گھر کے کسی خاص کمرے میں ہو تب بھی اس کو بے لباس نہیں ہونا چاہیے، یہ واجب ہے کم سے کم ستر عورہ کی حد تک۔ میں وہ فقہی احکام نہیں بیان کرنا چاہتا کہ عورہ کیا ہے، لیکن اتنا تو ضرور بتانا ضروری ہے کہ مرد کا عورہ الگ ہے جس کی پردہ پوشی ضروری ہے، لیکن عورت کا معاملہ بالکل دیگر ہے۔ مردوں کے لیے واجب لباس اور وہ واجب حصہ بدن کی جس کی پردہ پوشی ضروری ہے، وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے کے اوپر تک ہے، مگر عورت کا معاملہ یاد ہے کہ پورا اس کا تن بدن، سر کے بال سے لے کر کے اور قدم کے ناخن اور اس کی ایڑیوں تک، یہ سب پردے کے اندر ہے، اس پر کسی اجنبی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ تفصیل سورہ نور اور
अहादीस में मौजूद है। मैं ज्यादा गुफ्तगू अपनी मर्दों के लिबास और मर्दों के शक्ल सूरत और मर्दों के पैकर से मुताल्लिक ही ज्यादा महदूद रखना चाहता हूं। याद रहे कि वरीशा जीनत के लिए तो उस कदर मिकदार कपड़े की, लिबास की, पोशाक की जिससे औरा छुप जाए वो वाजिब है। वो रीशा वाली बात यह है कि जीनत व आराइश की खातिर लिबास, उसकी तराश खराश, उसके अनवा व अक़साम और उनके नाम वो अपनी जगह पर मुख्तलिफ रहे हैं, मुख्तलिफ ज़मानों में और मुख्तलिफ रहेंगे। हमें लिबासों के ताल्लुक से असासी और बुनियादी बात जो याद रखने की है वो ये है कि हमारा लिबास हमारे पर्दे को छुपाने वाला होना चाहिए और जीनत बख्श होना चाहिए, लेकिन ये जीनत भी हमारा उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे में होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु के लिबास जीनत के ताल्लुक से तालीमात की रोशनी में होना चाहिए और इस तरह से कि वो लिबास मर्दाना, मर्दों का लिबास, लिबास भी मर्दाना, मर्द की शान मर्दानगी के मुताबिक होना चाहिए, खुशूनत के मुवाफिक होना चाहिए, उसकी ताकत और तवानाई के मुताबिक होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि लिबास ऐसा हो कि जिसको पहन करके उलट नजर आए, ऐसा नहीं पहनना चाहिए। फिर एक बात यह भी है कि लिबास बहरहाल इतना कुशादा होना चाहिए हत्ता कि मर्द का भी, इतना ढीला होना चाहिए हत्ता कि मर्द का भी, कि उसके बाज़ आज़ा और उसकी जो वज़ा है, उसकी जो शक्ल है, उसके जो नशेब व फराज है मुकम्मल तौर पर वाज़ेह न रहे। इतना चुस्त औरतों की बात नहीं है, मर्दों का भी इतना चुस्त नहीं होना चाहिए। और इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमारे जिस्म की अपनी एक साख्त है, औरा और उसके माहौल के जिस्म के हिस्सों के अंदर नशेब व फराज है, उसकी अपनी शक्लें हैं। ऐसा नहीं कि पर्दा पहनने के बावजूद भी, लिबास और पोशाक पहनने के बावजूद सब कुछ सारे नामों के साथ बिल्कुल वाज़ेह हो, नहीं ढीला हो, कुछ छुपे अल्लाह के बंदे, ऐसा होना चाहिए। और इस तरह से लिबासों के सिलसिले में एक नुक्ता बस और जिक्र कर रहा हूं कि लिबास यह गैरों के मुशाबिह नहीं होना चाहिए कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। ये इतना बुनियादी हमारी इस्लामी और दीनी जिंदगी के मुताल्लिक फरमाने नबूवत है कि वो हमको हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस अता करता है, चाहे वो बाब अकीदे का हो, चाहे बाब इबादत का हो, चाहे बाब मुआमले का हो, चाहे बाब अखलाक का हो, हत्ता कि बाब अगर लिबास ज़ीनत का है तब भी हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस बरकरार रहना चाहिए। पता कैसे चलेगा? मैंने बार बार इसलिए कहता हूँ कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना और आपकी तालीमात की रोशनी में यह हकीकत मुतय्यन होगी कि हमारा लिबास उमूमी तौर पर कैसा होना चाहिए, जिसमें यह खास बात है कि वो गैरों के मुशाबे ना हो। मर्द का लिबास ऐसा होना चाहिए कि जो औरतों की पोशाक से मिलने जुलने वाला ना हो, बल्कि ऐसा इंसान, ऐसा रजुल, ऐसा मर्द तो मलऊन है कि जो लिबास ऐसा पहनता हो जो लिबास की दर हकीकत समाज और मुआशरे और उर्फ में औरतों का लिबास करार पाता है। सही हदीस के अंदर ये बात वारिद है। इसी तरह से मैंने कहा कि लिबास मर्दाना तबीयत के मुवाफिक होना चाहिए। और इसी मौके पर वो हदीस में सुनाना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी, ला तलबसुल हरीर, रेशम मत पहनो, फ़इन्नहु मन लबिसहु फ़िद दुनिया लम यलबसहु फ़िल आखिरा, रवाहु मुस्लिम। तो रेशम मत पहनो तुम लोग, इसलिए कि जिसने रेशम दुनिया में पहन लिया आखिरत में नहीं पहनेगा। ये जानते हैं हमारे अहले इल्म की रेशम हराम है उस उम्मत के मर्दों के लिए, हालांकि वो बिल्कुल पाक साफ चीज है, लेकिन रेशम की हुर्मत की जब इल्लतें ढूंढी गई हैं तो दर हकीकत यही कि ऐसा नर्म नाजुक लिबास है जो मर्दाना तबीयत की शिद्दत और खुशूनत से मेल खाने वाले नहीं, बल्कि औरतों के लिए हलाल है कि औरतों के लिए नजाकत जेब देता है। इसी तरह से मैं सर के बालों से मुतालिक एक जुमला
سر میں اللہ تعالیٰ نے بال دیے. بال خود یہ زینت ہے. مرد کے لیے مردانہ انداز سے زینت ہے تو عورت کے لیے عورت کے انداز سے زینت ہے ہی. اس میں کیا شک. کیسا ہو بال ہمارا. اس سلسلے میں ایک بات یاد رہے کہ بال کو علی حال ہی مکمل طور پر چھوڑ دینا یہ اسوہ رسول سے بالکل ہی میل کھانے والی چیز نہیں ہے. بال کٹاتے رہنا ہی اصل فطرت ہے. اور اب یہ کہ بال مڈانے والی جہاں تک بات ہے تو یاد رہے کہ اسلام کے اندر بال مڈانا یہ جائز و مباح تو ہے اور ایک موقع پر افضل ہے جبکہ کوئی انسان حج یا اسی طرح سے عمرہ کا نسک ادا کر رہا ہو. اتنا اشارہ کافی ہے. لیکن عام حالات میں بالوں کی مقدار اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں محبت ایک دم اس طرح سے کہ بالوں کے اندر بھی آپ سے موافقت رہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کی ہاں تراش و خراش کے تعلق سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے حدیثوں سے. میں برا ابن عازب کی خالی ایک حدیث پڑھ رہا ہوں کہ مارا من ذی لمت فی حلت حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو شعر ینکب منکبیہ لیس بالطویل ولا بالقصیر. رواہ مسلم. میں نے کوئی ایسا انسان کہ جو زلفی والا ہو گیسو اور سرخ جوڑے میں ازار و ریدا چادر اور لنگی پہنے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی تر میں نے نہ دیکھا. یعنی گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ زلف تھے اور آپ کبھی کبھار سرخ جوڑا استعمال کرتے تھے جس میں کچھ دھاریاں دوسرے رنگوں کی بھی ہوتی تھی لیکن عمومی طور پر اس کو حلت الحمراء کہا جاتا تھا. جب اس پوزیشن میں اور اس پوشاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تو یاد رکھو کہ آپ سا ہنسی کوئی نہ ہوتا. اس سے پتا چلا کہ آپ کے بالوں کی مقدار زلفی والی تھی. اور لمہ جو عربی کا لفظ ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ ایسے بال جو کانوں کی ادھر سے اگر آپ دونوں جانب کنگھی کر کے اس کو لٹکائیں تو آدھے کان تک یا کان کے لو تک پہنچ جائے. اور حدیث میں خود آگے آ رہا ہے کہ آپ کے بال ایسے تھے کہ آپ کے مونڈھوں کو چھو جاتے تھے. اگر پیچھے سے بال آپ دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں تو اس قدر طویل تھے کہ بال آپ کے مونڈھوں کو منکبین کو چھو جایا کرتے تھے. یہ ہے پیار. جہاں تک مڈانے کی بات ہے یاد رکھیے کہ مڈانا یہ بہرحال مستحسن امر نہیں ہے. اسی لیے ایک ایسا فرقہ جس کی اپنی انتہائی سیاہ تاریخ ہے جس کی علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کی ہیں. بڑے سفاک اہل اسلام کو قتل کرنے والے اور اہل اوثان کو چھوڑ دینے والے ایسے ویسے ایسے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ سیماہم التحلیق سر گھٹانا سر مڈا لینا بھی ان کی ایک نشانی ہے. یہ خوارج نام کا فرقہ ہے. یہ بہت ہی اسلامی تاریخ میں ایک خون آشام فرقے کی طور پر جانا جاتا ہے اور آج بھی ہے. نیچے آئیے. ہمارے مونچھ اور داڑھی زیادہ نہیں کہوں گا لیکن ہماری شخصیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مونچھ اور داڑھی کے حوالے سے کیسی ہونی چاہیے. تمام احادیث کا صرف ملخص یہی ہے کہ مونچھوں کو پست کرو اور داڑھی کو اللہ علیہ چھوڑو. جیسے ہے وہ ویسے ہی چھوڑو. میرے عزیزو لباس کی اپنی قیمت ہے. لباس کے موضوع پر گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ لباس قوموں کی شناخت ہوتی ہے اس کے دین کی شناخت ہوتی ہے
اس کی شخصیت کی شناخت کرتی ہے، اور اس طرح سے معاملہ حین لین نہیں ہے، یہ انداز لگ جاتا ہے، یہ پتہ لگ جاتا ہے ہاں انسانی پیکر اور اس کے ظاہری ہاں خط و خال سے کہ یہ آدمی کیسا ہے، کس دین کا پیروکار ہے، کس قومیت سے اس کا تعلق ہے، یہ آخری شناخت بنتی ہے۔ اور ہماری شناخت ایسی ہونی چاہیے کہ جو نمایاں ہو اور جس سے اسلامی شناخت بنے، ہمارا اسلامی تشخص ظاہر ہو۔ داڑھی اور مونچھ کا مسئلہ کچھ ایسے ہی ہے، لیکن معاملہ الٹا ہے میرے عزیزو۔ اگر ہم بڑی مختصر سی بات جملے میں کہیں کہ کبھی کبھار ہم 1000 کی تعداد میں کسی مجلس میں ہوتے ہیں، اس میں کتنے داڑھی والے ہوتے ہیں؟ یہ سب تو نمازی آئے ہو بھائی۔ ہاں یہاں مسجد میں نماز پڑھنے والے، مغرب کی عشاء کی نماز بھی پڑھو گے اور نماز کے پابند لوگ ہو، ایک بڑی تعداد ہماری ہے، ایک بڑی تعداد ہماری ہے، پیر و جوان دونوں کی، بالخصوص جوانوں کی، بالخصوص نوخیل سے ہمارے نونہاران امت کی، جو اس مسجد میں اس مجلس میں نہیں موجود ہے، ان کے آپ چہروں کو دیکھیں اور ان کی شخصیت کو ظاہری طور پر، ان کے وجہ، ان کے رخ ہاں کو دیکھیں تو رخ زیبا کا معاملہ یہ ہے کہ داڑھی سے یہ زخم، یہ پھوڑیاں خالی ہیں۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ مونچھیں موجود ہوں، اور بسا اوقات مونچھیں بھی اتنی سچائی کے ساتھ روز روز وہ حلق کرواتا ہے کہ مکمل طور پر سوریا کا ابو سوریا نظر آتی ہے۔ مسئلہ یہ ٹیڑھا ہے، مسئلہ یہ، اور جانتے ہیں یہ حکم کی بات، اگر میں نے کہا کہ آپ کو داڑھی کے موضوع پر جو احادیث ہے اس کو پڑھیے، اس کے متعلق جو بعض منفرد رسالے ہیں اس کو پڑھیے اور اس کا حکم جانیے کہ داڑھی کو بڑھانا یہ واجب ہے میرے بھائیوں، یہ دین فطرت ہے جس کے اندر ہاں داڑھی کو چھوڑنا اور مونچھ کو پست کروانا یہ دین فطرت ہے۔ فطرت کی بغاوت کر رہے ہیں ایسا کرنے والے۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں۔ میں آخری 5 منٹ میں عورتوں سے متعلق خالی بطور خطوط و نقوش یہ باتیں ذکر کروں کہ ان کے لیے لباس کے حوالے سے یہ ہے ملخص بات، ان کا لباس تو مکمل طور پر ساتر ہونا چاہیے، سر کے بال سے لے کر کے انگوٹھے کے ناخن تک لباس کشادہ ہونا چاہیے کہ جو ہاں ڈھیلا ڈھالا اس قدر ہو کہ ذات انسا، یہ مادہ ذات جس کے متعلق فتنے کی ایک دنیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کو بہت ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا چاہیے کہ تاکہ اس کے جسم کے نشیب و فراز کا قطعی طور پر پتہ نہ چلنے پائے۔ اگر وہ ہو جہاں بھی نظر آئے، لباس حشمت اور وقار والا ہو، لباس باریک نہیں بلکہ موٹے کپڑے کا ہو، اتنا باریک نہ ہو ہاں کہ نگاہوں کی معمولی سی تیزی اس کے بشرہ، ظاہری جلد، ظاہری چمڑا تک آپ کی نگاہیں چھیدنے لگیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لباس اس کا کافرات، فاجرات، فاسقات، خیر کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اس کا لباس مردوں کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہی 5 ہی باتیں یاد رکھیں، اور ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر میں موجود تمامی اقارب خواتین کو، اپنی زوجہ یا زوجات کو یہ بتائیں کہ خاتون اسلامی کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھئے حیل نہیں معاملہ، یہ 10 سال کی بچی، 11 سال کی بچی، اور اس کو آپ جین پینٹ پہنوا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ابھی کیا ہے، ابھی تو بالغ نہیں ہوئی۔ تباہی کی بنیاد ہم رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے باریک کی جہاں تک بات ہے، وہی 8-9 سال کی بچیوں کو ایسا باریک لباس ہم پہناتے ہیں کہ اس کے ہاتھ موڑھے سے لے کر کے انگلیوں تک
ایک دم کھلے، بسا اوقات اور مزید حصے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بھی باریکیاں، تباہیاں اور اس کی تاریخیں رقم کرتی ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ 8 سال کے بچے ابھی کیا، اس لیے کہ ہم بنیاد کیا رکھ رہے ہیں؟ بنیاد ہاں تباہی اور ہلاکت و دمار کی رکھ رہے ہیں۔ اس وقت تو آبرو کا، حیا کا، وقار کا جنازہ تیار کر رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی۔ میرے عزیزو، لباس کے تعلق سے ہم کو بھی اپنے سراپا کا اور اپنے لباس کا، ہاں لباس فریضہ کا اور لباس زینہ کا حدود اربع متعین کرنا ہوگا۔ تعلیمات اسلامی کی روشنی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے قومی دینی تشخص کو سمجھیں۔ اگر 1000 کے میں نے کہا مجلس ہو اور سب موچھ و داڑھی کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ نظر آئے، کتنا روب خود اس مجلس میں ہوگا، یہ لگے گا کہ ہاں یہ کون ہاں لوگ ہیں، کون قوم ہے۔ لیکن ہم نہیں ایسا کر سکتے ہیں۔ ہمارا ظاہر باطن کی خرابیاں اپنی جگہ پر ہیں۔ یہ ظاہر کہ جس کو ہم یکساں کر سکتے تھے بلا خرچ، ہم تعلیمات نبوی کو پس پشت ڈال کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ بچے کس رخ پہ سفر کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ہی بچے ہیں جو فجار، فساق، بدکار، بدتماشوں کی تقلید میں قضا، پہلے تو ایسا نہیں دیکھا جاتا تھا لیکن قضا کی شکل اب نظر آئی۔ سن 18 میں تو زیادہ ہی ہم جیسے بندوں کو دیکھنے کو ملی۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ سر کے بعض حصوں کو موڑ لیا جائے اور سر کے بعض حصوں کو رہنے دیا جائے۔ اب ڈیزائنیں تو مختلف ہو سکتی ہیں، شکلیں مختلف بنائی جا سکتی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بال کے سر کے کچھ حصوں کو بالکل باریک کر دیا جائے اور یا موڑ ہی دیا جائے اور باقی حصوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جیسا کہ یہ شکل زیادہ مروج ہے کہ یہاں سے لے کر کے نیچے کان تک اور ادھر گردن تک سب باریک کر دیا جاتا ہے، اوپر جو ہے وہ ایک چھتے کی طرح سے باقی رکھتا ہے، کفار باقی رکھتا ہے۔ لیکن میرا بیٹا، آپ کا بیٹا، نونہالان ملت اسلامیہ اس شکل صورت و بال کی عام کرتے جا رہے ہیں، جبکہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، ابو داؤد کی روایت صحیح روایت ہے، اور یہ حرام ہے، یہ شکل ناجائز ہے۔ یہ ایک مثال ہے لباس کے تعلق سے، کیا نظر آتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو، یہ اصل مسئلہ ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی رکھنا چاہیے۔ بہت غفلت ہے میرے عزیزو، وہ پرانی بات نہیں، جہاں لباسوں کے ناموں کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ورنہ پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ پینٹ شرٹ کا کیا حکم ہے، تو ایک بہت بڑے عالم، ہم جیسے طالب علم نہیں، ایک بہت بڑے عالم نے بڑا پیارا سا جواب دے کر کے بات ختم کر دی تھی کہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ان عالم دین، عظیم 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 مستند عالم جو اب دنیا میں نہ رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، یہ جواب بڑا پیارا ہے، بہت پیارا ہے، بہت ہی مؤثر جواب ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ پوری تاریخ اسلامی کا اگر مطالعہ آپ کر جائیں تو آپ نہیں پا سکتے کہ مسلم قوم نے بحیثیت ایک مسلم افرنگیوں کی تقلید میں ان کے لباس کو اختیار کیا ہے، ہرگز نہیں۔ وہ اس کا خیال خام مجھے کہتا ہے کہ ارے یہ تو لباسی والی بات ہے، لباس والی بات ہے تو یک طرفہ کیوں ہے؟ انہیں کی ہم نے کیوں اختیار کیا؟ وہ ہمارا کرتا پائجامہ ڈھیلا ڈالا، وہ کیوں نہیں پہنتا ہے؟ اس کے رجال اور اس کے لوگ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ وہ کیوں نہیں ہماری اس شکل اور اس کٹنگ والے لباس کو کیوں نہیں اختیار کرتا ہے؟ وہ اس نظریے سے اور اس نقطے سے کیوں نہیں دیکھتا ہے کہ یہ بھی پہناوا ہی ہے، لاؤ کرتا پائجامہ پہنے، شیروانی پہنے، فلا پہنے؟ نہیں ایسا کرتا ہے من حیث القوم، لیکن ہم نے تو تقریباً من حیث القوم اس کو اختیار کر لیا۔
جبکہ اس کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ ہمارا نہیں ہے. اور بعض اس کی شکل ایسی ہوتی ہے، ایک نماز پڑھنے والا نمازی پڑھتا ہے، کبھی کبھی ایسی اس کی جسمانی ساخت ہوتی ہے اور اس کے جین کی ایسی کٹنگ ہوتی ہے، ایسی صورت ہوتی ہے کہ سب کچھ کھڑا رہتا ہے تو ٹھیک رہتا ہے، مگر رکوع میں گڑبڑ ہونا شروع کرتا ہے. سجدہ جاتا ہے تو مزید گڑبڑی واضح ہو جاتی ہے. اور ستر عورت جس کا نماز میں حکم یہ ہے کہ چھپانا ضروری ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے. نماز کی ہوتی نہیں، صرف نہیں ہوتی ہے. کہاں ہے ہم آپ؟ پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا اور ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی چونکہ موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات کو اپنانے اور اسوہ طیبہ کو گلے لگانے کی توفیق دے یا رب. ہم بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور اللہ جل والا کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کہی ہوئی باتوں سے فائدہ پہنچائے، ان لوگوں میں سے بنائے کہ جو بات سنتے ہیں تو اگر اچھی بات ہے ان میں ان باتوں میں جو سب سے اچھی پیاری بات ہے اور صحیح بات ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.